آج جو ہم پریشانی اور اس کا علاج مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جب تک اس پر قوم اور امت مجتمع نہیں ہوگی اس بات پر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا میں 4 سال قید میں اپنی عمر کے بالکل آخری مرحلے میں یکسوئی کے ساتھ مسلمانوں کے احوال پر غور کرنے کا موقع ملا. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے سامنے پورا عالم اسلام تھا. ان کے شاگرد انہوں نے ترکی بھی بھیجے تھے، افغانستان بھی بھیجے تھے، اٹلی بھی بھیجے تھے. وہ زمانے میں ہٹلر کا دور تھا تو وہ بہت مشہور تھا، جنگ عظیم چل رہی تھی. جرمنی بھی بھیجے تھے. پوری دنیا میں ان کے شاگرد گئے تھے اور ساری دنیا کی سیاسی قوتوں کے ساتھ اور ساری دنیا کے بعد، چونکہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کے سامنے پورے عالم کا نقشہ تھا اور پورے عالم سے ان کو پوری کی پوری صحیح اور درست معلومات آئی تھیں. اور پھر عمر بھی 50-55 سال قرآن و سنت کے ساتھ اشتغال رہا ہو، قرآن و سنت سے انسان کا گہرا تعلق ہو، پوری تعلیمات نبوی اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوں، پھر اس کو یکسوئی کے ساتھ سارے ہنگاموں سے دور ہو کر غور و فکر کا موقع مل جائے. جو عمر کے آخر میں 70 سال کی عمر میں کم و بیش وہ قید ہوئے تھے اور 4-4.5 سال مالٹا میں قید رہے، دنیا کے ایک دوسرے کونے میں، ایک برفانی جزیرے میں. واپس آ کر تلخیص یہ فرمائی تھی کہ میں نے مسلمانوں کی زبوں حالی پر اور ان کی تباہ حالی کے اسباب پر غور کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 2 چیزیں بنیادی طور پر اس کی وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں کیوں پٹ رہے ہیں اور کیوں مقہور ہیں، کیوں وہ مظلوم ہیں. ایک یہ آپس کے اختلافات کا جو مسلمانوں کے درمیان ہے، اور دوسرا قرآن پاک سے دوری کا. یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا، اس کی تعلیمات، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو سمجھنا، کیونکہ یہی تو چیز ہے. دیکھیں اگر ہم قرآن کے علاوہ شخصی آراء پر چلنا شروع ہو جائیں تو میں ایک بات کہوں گا، آپ دوسری بات کہیں گے، تیسرا بندہ تیسری بات کہے گا، اتفاق کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی کہ اس پر اتفاق ہوگا. یہ وہ کتاب ہے جو جوڑے گی اور اس کی تعلیمات کو جو مسلمان پکڑیں گے مضبوط. دوسرا فرمایا کہ آپس کے اختلافات، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں، تحزب کہتے ہیں عربی میں، حزب کہتے ہیں جماعت کو، تحزب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنا. یہ بڑا مذموم کام ہے، اور جو لوگ بھی اس محنت میں ہوتے ہیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے، چاہے وہ تقسیم مذہب کے نام پر ہو، چاہے وہ تقسیم قومیت کے نام پر ہو، چاہے وہ تقسیم زبان کے نام پر ہو، چاہے وہ تقسیم علاقے کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر مسلمانوں کی جماعت کو تقسیم کرنا اور ان کو جدا شناختیں دینا، ان کو جدا نام دینا کہ تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ، تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ، تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے. جیسے کوئی آدمی باقاعدہ نبوت کا دشمن ہو اور وہ نبوت کی محنت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہو تو وہ اس کام میں مشغول ہو. اس لیے آج جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ اس بات پر ہمیشہ سوچتے ہیں، اس کی ہر سطح پر کوشش کرنی چاہیے اور ہر جگہ پر کہ ہمارا تعارف اور ہمارا تعلق اور ہمیں اپنا کبھی تعارف کرانے کی ضرورت بھی ہو اور ہم یہ اب سمجھیں، خود اپنے آپ کو بیٹھ سمجھیں، تو اس بات پر سے شروع ہو اور اسی بات پر ختم ہو اور اسی پر فخر ہو اور اسی کو اپنا سرمایہ نجات بھی سمجھیں اور دنیا میں بھی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور بس.